الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، عظمت، شان و شوکت اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیاوی نظام کا بہترین چلانے والا وہی خالق حقیقی، وہی ہمارا معبود. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام امانتیں، فرامین، ہدایات و ارشادات اللہ کے بندوں تک بغیر کسی خیانت کے مکمل پوری امانت داری سے پہنچایا. محترم بزرگان ملت، نوجوان اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم جس ماہ میں ہیں ماہ شعبان، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ 8 یا 9 دن جو باقی بچے، جس میں انشاءاللہ ہم تمام رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. اب آئیں کہ ہم ماہ رمضان کو کیسے بہتر بنائیں. ماہ رمضان یہ نیکیوں والا، رحمتوں اور برکتوں والا، گناہوں سے بخشوانے والا اور اس کے اندر جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ جو ماہ رمضان ہے، اس ماہ مبارک کے اندر جو عبادتیں ہوتی ہیں، جو احکام و مسائل روزے کے ہیں، ان کے متعلق سب سے پہلے ہم علم حاصل کریں. جو ہمارے پاس رمضان سے پہلے چند ایام بچے ہیں، رمضان آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس ماہ کے اندر کی جانے والی عبادتیں، روزے، اس کے کیا احکام و مسائل پہلے سیکھ لیں، علم حاصل کر لیں. جب کبھی بھی کوئی عمل ہوتا ہے اس سے قبل اگر
یہی بہتر عمل کہلاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، باب قبل القول العلم قبل القول والعمل۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے کہنے اور عمل سے پہلے علم سیکھ لینا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب ہی باندھا ہے۔ جو سامعین، علم عمل سے پہلے ضروری ہے، لہذا ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، اس سے قبل کہ ہم علم حاصل کر لیں، سیکھ لیں۔ اس کی شکل آپ جیسی بھی کتابیں موجود ہیں، بہت سارے واعظ و نصیحت، بہت سارے بیانات، بہت سارے آڈیو ویڈیو کلپس آج رمضان کے احکام و مسائل پر موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ علماء کے درمیان آپ رہیں، ان سے علم حاصل کریں، سیکھ لیں۔ اسی طریقے سے رمضان سے پہلے ہمیں ایک اہم عمل جو رمضان کے لیے یا دیگر تمام عبادات کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت، ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو دکھانے کے خاطر، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے، بہتر ہے کہ ہم پہلے اخلاص نیت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی پہلے صحیح نیت کریں۔ اور ساتھ میں جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو آنے سے قبل ہماری اللہ سے یہ دعائیں ہونی چاہیے کہ یا رب، یہ رمضان جو آ رہا ہے مہینہ، اس مہینے کے مکمل روزے رکھنے، تراویح اور تلاوت قرآن اور دیگر جو عبادات ہیں، اس کو انجام دینے کی اللہ میرے اندر طاقت دے، اللہ مجھے صحت دے، عافیت دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بسا اوقات ہمارے بہت نیک ارمان، نیک خواہش، تمنائیں، آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم رمضان آئے گا تو خوب عبادت کریں گے، نیت ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے، نیت پر ثواب ملتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر ہم صحت کے لیے اللہ سے دعا کریں، صحت کی توفیق اللہ سے مانگیں، تو اللہ رب العالمین ضرور ضرور اللہ توفیق دے گا۔ بھائیوں، بسا اوقات لوگ رمضان کے اندر روزہ رکھ کر بیمار ہو جاتے ہیں، قبل اس کے کہ ہم دعا کریں اللہ سے کہ پورا رمضان اللہ صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ یا بسا اوقات ڈاکٹر کسی چیز سے منع کرتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے منع کرتا، کہتا ہے کہ فلاں روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ تکلیف چھوٹی مختصر ہے، آپ اللہ سے مانگیں، دعا کریں کہ یا رب یہ جو تکالیف ہے اس کو روزے کی برکت سے اللہ اس کو ختم کر دے۔ یہ تمنا اور طلب پہلے ہی ہماری ہونی چاہیے۔ یہ دعا اگر ہو تو ضرور بھی ضرور اللہ توفیق ضرور دے گا۔ بھائیو، رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک احساس ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ احساس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہماری عمر رکھی ہے، کسی کی 60، کسی کی 50، کسی کی 40، کسی کی 70، 80 سال اللہ نے، گویا اللہ رب العالمین نے کسی کی عمر 80 سال ہے تو گویا اللہ رب العالمین کئی سال رمضان اس کی زندگی میں اللہ نے اسے دے دیے۔ لیکن ہر رمضان اس کے اندر کی جانے والی عبادتوں کا جو حق وہ ہمارا بڑھنا ہی چاہیے، بڑھتا ہی رہنا چاہیے، اور جو کمی ہماری عبادتوں کے اندر رہ چکی ہے گزشتہ رمضانوں میں، جو ہم نے عبادتیں جس طریقے سے انجام دینی وہ نہیں کی، اس رمضان میں وہ احساس پیدا کر کے اللہ سے دعا کریں اور احساس پیدا کریں۔ شاید ہو سکتا ہے ہم نے گزشتہ رمضان میں کچھ عبادتوں میں کمی کی ہے، آنے والا رمضان اس سے بہتر کیسا بنایا جا سکے، اس کی فکر اور اس کا احساس ہو، اور احساس بھی محرومی کا کہ گزشتہ رمضانوں میں میرے سے فلاں عبادت، فلاں فکر، فلاں توبہ، استغفار، تلاوت یا فلاں عبادت میرے سے چھوٹ گئی، لیکن اس رمضان میں طے کروں گا، یہ عزم کروں گا اور یہ پختہ ارادہ کروں گا کہ اس رمضان ایسی عبادتوں کو میں جانے نہیں دوں گا۔
یہ تمنا طلب اور یہ احساس لے کر آپ یہاں سے آپ رمضان کا صحیح استقبال کریں، اور صحیح استقبال کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور رمضان اسلاف میں رمضان آتا ہے تو ایک امید ان کی جاگتی ہے کہ ہم پھر سے اللہ سے اور قریب ہو سکتے ہیں، پھر سے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، پھر سے ہم اللہ رب العالمین کو منانے کا ایک مہینہ آتا ہے۔ بھائیوں، رمضان آنے سے قبل ہمارے اندر احساس جاگنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ شکر بھی اللہ رب العالمین کا بجائے لائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی میں اتنے رمضان ادا کیے، اور جب رمضان ہم پائیں سب سے پہلے رمضان پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ داخل فرما دیا ہے۔ کئی احباب ہیں رمضان کا بھی چاند نظر آئے اس سے قبل ایک دن پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے احباب ہمارے مجلسوں کے اندر رمضان کے اندر تراویح ساتھ ادا کی ہے، اعتکاف انہوں نے کیا، عبادات اور روزے ہمارے ساتھ کیے ہیں، لیکن آج رمضان میں یا ان ایام میں وہ باقی نہیں، یعنی وہ ہے نہیں صفوں میں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کا شکر ہم بدرجہ اولا منانا چاہیے، اور اس امید سے بھی آپ رمضان کے اندر داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مکمل مہینہ اور اسی طریقے سے زندگی کے اندر ایسے 12 رمضان پا کر اس کا صحیح عبادتوں کا جو حق ہے وہ ادا کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کی دعائیں اور تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ہم اپنی مصروفیتوں کو، اپنے جو بزی شیڈول کو تھوڑا دیکھیں کہ ایسے بھی کہیں نہ ہو کہ رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا، ہمیں احساس بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ بھائیوں، جب کبھی بھی یاد رکھیں کہ کوئی آپ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں یا کوئی بھی عمارت یا کوئی بھی آپ بزنس یا کوئی بھی جاب، کہ اس سے پہلے آپ کا کیسے شروع بنتا ہے کہ اس کے لیے مجھے اتنا وقت نکالنا، ایسے مجھے کرنا ہے، ایسے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کوئی بھی ایک اہم کام کو کیسے اپنے ذہن کے اندر اسٹرکچر ایک خاکہ بناتے، ایسے رمضان کے اندر آپ ایک خاکہ بنائیں، ایک ٹائم کا شعور بنائیں کہ مجھے اتنی عبادتیں کرنا ہے، اتنا قرآن کے لیے وقت، اتنا تراویح، اتنی عبادت کے لیے اتنا وقت ہے۔ پھر اپنی ضرورتیں بھی ہونی چاہیے، کمائی ضروری ہے، روزی کمانا ہے، یہ نہیں کہتے کہ روزی نہ ہو، رمضان کے اندر روزی کمائیں، لیکن ہمارا وقت جہاں دیگر چیزوں کے لیے وقت ہو رہا ہے وہاں عبادتوں کے لیے وقت نکالنے کی آپ پہلے ہی سے اپنے ذہنوں کے اندر ایک شیڈول بنا لیں۔ اور یاد رکھیں، اسلاف کے پاس رمضان کے اوقات کی شیڈول اور ان کے پاس وقت کی کیا اہمیت اور قدر تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جو سال بھر دروس اور حلقات جو اسلاف کے ہوا کرتے تھے، رمضان کے اندر ایک مہینے کے لیے وہ اپنے دروس کو، اپنے حلقات کو پورا ہٹا دیتے اور پورا وقت عبادت کے اندر لگا دیتے۔ لہذا ہمارا وقت جو ہے پوری عبادتوں میں گزرے۔ مردوں کا تو ایک بات، خواتین ان کا بھی یہی معاملہ کہ رمضان کے اندر سال بھر تو وہ پکاتی ہے الحمدللہ، لیکن رمضان کے اندر وہ پکانے میں، نئے نئے پکوان میں، نئے نئے ڈش تیار کرنے میں اپنا سارا وقت رمضان کا قیمتی ایک ایک لمحہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات اپنے اوقات کو بھی تھوڑا، اور خواتین جو گھر میں ہوتی وہ اپنے اوقات کا ایک شیڈول بنائیں اور اپنے اوقات کو عبادت کے لیے بھی نکالیں۔ بسا اوقات خواتین پکاتے پکاتے بھی ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے بھی وقت کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان سے پہلے جو رمضان کی تیاری ہے وہ سب سے پہلے ہم اپنے ذہنوں میں اپنے اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنے روح کی تربیت کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اور یاد رکھیں، رمضان کا تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصور ہے کہ رمضان آنے والا ہے، گھر کو نیا پینٹ لگا دیں، اچھا چونا لگا دیں، یا راشن پہلے سے لا کے اسٹاک کر دیں، یا پوری طریقے سے کوئی بھی چیز کی کمی پیشی نہ ہو کھانے پینے۔ ایسے تصور تیاری کا نہیں ہے بھائیوں۔ یاد رکھیں، رمضان آنے کی اس کی تیاری کا یہی معنی مطلب ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کیسے الگ کریں، کیسے عبادت کے لیے ہم اپنے اوقات کو نکالیں، کیسے ہم عبادت کریں،
اس کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کیا کرتے, کیا طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا, یہ سوچ کے ساتھ ہم تیاری کریں گے, امید کہ انشاءاللہ صحیح ہوگا. بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز یہ بھی ہے, رمضان آ گیا ہے بس ٹی وی کا کیبل کٹ کر کے سیٹ میں کر دیں گے, ایک مہینہ انٹرنیٹ آف کر دیں گے, اس کے بعد پھر پورا رمضان صرف ایک مہینے کی تربیت لے کر آتا ہے تو زندگی بھر اس کا اثر ہونا ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے ہی ایک مہینہ ہو بس گناہوں سے دور رہیں اور ان تمام چیزوں سے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہی سے اس کا ذہن بنائیں. یاد رکھیں یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے توبہ اور استغفار اور گڑ گڑانا اور اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کروانا یہ سب سے اہم چیزیں ہیں. اس کا ہم دھیان رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کا ہم خیال رکھتے ہوئے تراویح, تلاوت قرآن اور اس کا ہم زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ روزانہ یہ بولی لگاتا ہے, کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے شخص, خیر کے کاموں میں آگے بڑھ, اقبل. اور یا باغی الشر اقصر, اے گناہ کرنے والے, اے گناہ کرنے والے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, رک جا, گناہ پر رک جا, پابندی لگا دے, گناہ نہ کر. یہ روزانہ ہوتا ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نیکی میں آگے بڑھیں, جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں وہ پوری طریقے سے ختم ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو رمضان کے اندر جو عبادتیں انجام دیتا ہے, یہ مہینہ دراصل گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے, پھر بھی اگر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ اس کے لیے ایک بدنصیب شخص وہ ہے کہ رمضان مہینہ پانے کے باوجود وہ کیا نہیں کرتا, اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخا کالو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کو نہیں پاک کروا لیتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے اندر ہم اگر عمرہ بھی کرتے ہیں تو عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر حج کے برابر کہا, تعدیل حج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, کہا کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ آتا ہے. بھائیو ویسے تو ساری زندگی آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے حرام لقمہ کھانے, پیٹ میں ڈالنے, حرام کمائی کمانے, حرام چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم شریعت اسلامیہ نے دی ہے. ساتھ میں اگر کسی کو لت بیڑی کی, سگریٹ کی, تمباکو کی, نشہ اور دیگر چیزوں کی اگر کسی کو لت پڑی ہوئی ہے, یہ مہینہ جسے تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے, یہ ساتھ میں ان نشہ اور چیزوں کو چھوڑنے کا ایک بہترین موقع اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے. اس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. حرام چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں اس سے بچنے کا ایک سنہرا اور گولڈن چانس ہے. یاد رکھیے اس گولڈن چانس سے, اس سنہرے موقع سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی بھی آپ کی نشہ اور جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ کو, وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ایک کوشش ہے, اگر آپ ارادہ کریے چھوڑنے کا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور تمہارے سے پوری لت کو چھڑا دے گا. بس اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صبح سحری کر کے وہ خاموش افطاری تک بیٹھے رہتے ہیں, جیسے افطاری ہو جائے فوری طور پر بیڑی سگریٹ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ افطار کب ہو اور کب ہم بیڑی سگریٹ تمباکو نشے کے لیے پھر سے چلے جائیں. ایسے سوچ اگر رکھو گے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کرے گا. پہلے اپنے اندر نیت بنائیں کہ مجھے چھوڑنا ہے, میرے سے یہ عادت نکلنی ہے, چونکہ یہ چیز حرام ہے, میں عبادتیں کر رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں اور ساتھ میں گناہ بھی. بھائیوں یہ بیڑی سگریٹ تمباکو نشہ جتنے اور چیزیں جو استعمال میں آ جائیں معاشرے کے اندر, یہ چھوڑنے کے لیے ایک بہترین مہینہ آیا ہوا. اس کے اندر یاد رکھیں اللہ رب العالمین رمضان کے اندر جسم اور روح دونوں کی طاقت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر سے, سائنسدانوں سے پوچھیں کہ روزہ واقعی میں انسان کی صحت کے لیے ایک طاقت ہے. واقعی میں صحت اچھی ہوتی ہے روزے کی وجہ سے. ساتھ میں اللہ رب العالمین نے روح کی بھی طاقت رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں جسم کے لیے صرف غذا چاہیے یا غذا کی وجہ سے جسم کو طاقت چاہیے,
جس طریقے سے جسم کو غذا چاہیے روح کو بھی غذا چاہیے. روح کی غذا ہے عبادات, ذکر, اذکار, روزے, عبادات, یہ تمام چیزیں یہ روح کی اصل طاقت ہے. اس کی وجہ سے جس طریقے سے کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے عبادات, روزے, ذکر, اذکار اور دیگر تلاوت قرآن اور نیک چیزوں کی وجہ سے ہمارے روح کو ایسی طاقت اللہ رب العالمین نصیب کرتا ہے. بھائیوں, روزے کی وجہ سے جسم اور روح دونوں کو اللہ رب العالمین طاقت نصیب کرتا ہے. بھائیوں یاد رکھیں, بس اوقات انسان جب بیمار پڑتا ہے, اس ماہ کے اندر اگر واقعی میں بیمار ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ سخت منع ہے, تب اس کے لیے اسلام نے رخصت دی ہے بحالت مجبوری. اسے اگر جان کا خدشہ اور ڈر ہو تو بسا اوقات بڑی بڑی عمر نوجوان لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہٹے کٹے اور طاقتور ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بہانے کی بنیاد پر وہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزہ مکمل کرتے ہیں. بھائیوں چھوٹے چھوٹے چیزوں کے بہانے کی وجہ سے روزوں کو ترک نہ کریں. یاد رکھیں یہ روزے جو آتے ہیں یہ خوش نصیبی کے لیے. آج اس سال اللہ رب العالمین نے اگر روزے ہمیں نصیب رمضان نصیب کیا ہے, کیا پتہ زندگی کے اندر آئندہ رمضان ہمیں ملے یا بھی نہیں. کس کے موت کی کیا گارنٹی, کون کب اللہ کے پاس جائے گا یا اللہ جس کی روح قبض کب کرے گا, یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. جوان بچے, بڑھاپے, کیا بچے کیا نوجوان, جب چاہیں آپ دیکھیں ان کی کوئی عمر کی خیر نہیں اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے. بھائیوں جو رمضان آپ کو ملے اسے غنیمت جانیں, ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے عبادت میں اپنا زیادہ وقت لگائیں. زندگی پھر رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں اس کی ہم ہمیشہ فکر کرتے ہوئے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں. بس اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر جو تیاری کا ماحول بنا ہوتا ہے وہ عبادتوں کی خاطر ہونا چاہیے. بس اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے نئے نئے ڈشز, نئے نئے پکوان, وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان عبادتوں کا نہیں بلکہ کھانے کا مہینہ آ چکا ہے. اور یہاں تک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان مسلمان کاروبار کرنے والے باقاعدہ وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ ہوٹلیں ایسی ہی رہتی ہے, بس پردے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق سے پردہ کر رہے ہیں, حقیقت میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین سے پردہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائیوں یاد رکھیں اس طریقے کے رمضان کو نارمل مہینوں کی طرح اگر ہم اس کے ساتھ گزاریں یا رمضان ایسی گزرے تو پھر رمضان اور دیگر مہینوں میں کیا فرق رہا. لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کی ہم قدر کریں اور یاد رکھیں کہ رمضان کا ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استقبال اسی بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری نیت درست ہو اور صحیح معنی میں ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کہ رمضان واقعی میں ہمارے لیے یہ مہینہ دیگر مہینوں سے, دیگر سالوں کے رمضان کی عبادتوں سے انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا. اور رمضان اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے آپ کو اندازہ بھی ہوگا. صحیح روایت میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی یعنی دو ساتھی تھے, دو دوست تھے, ان میں ایک جو ساتھی تھا وہ 1 سال پہلے شہید ہوا اور دوسرا جو ساتھی تھا اس نے دوسرے سال ایک طبیعی نارمل موت ہو گئی اس کی. اس کے بعد جب جنت کے دروازے میں بلاوا ہوا تو سب سے پہلے وہ طبیعی دوست جو شہید سے 1 سال بعد اس کی جو وفات ہوئی تھی اس کو سب سے پہلے جنت کے دروازے سے بلایا گیا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ یہ دیکھتے رہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر شہید کا وہ آیا, باری آئی کہ وہ بات جنت میں داخلہ ہو. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ شہید کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے, شہادت کا مقام اونچا ہے. سب سے پہلے جنت میں دوسرے ساتھی کو لے کر مطلب بلاوا آیا جنت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جو پہلا ساتھی تھا یہ دراصل شہید ہوا, ٹھیک ہے اس کی اہمیت اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ہے, لیکن وہ جو دوسرا ساتھی دوسرے سال جس نے نارمل فطری موت جسے وفات آئی یہ اس نے رمضان 1 سال کا پایا ہے, رمضان کے اندر اس نے عبادتیں کی ہے. تو گویا اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ شہادت کے مقام سے یہاں
रमजान के अंदर की जाने वाली इबादतों का मकाम और मर्तबा काफी ऊंचा बताया है। लिहाजा आप इस बात पर गौर करते हुए जो रमजान आ रहा है इसके अंदर पूरी इबादतें करें। क्या पता कि बिना रमजानों के अंदर की जाने वाली इबादतों से ये रमजान आने वाला आपका बेहतर हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक माह के अंदर तुम्हारी इखलास से की जाने वाली इबादतों का जो सवाब है अल्लाह तुम्हारे लिए पूरी तरीके से अल्लाह गुनाहों से बख्शिश का ऐलान इस महीने में कर दे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक एक लम्हे की गनीमत जानते हुए हम इबादत को अंजाम दें। भाइयों याद रखिए ये महीना दरअसल बरकतों का, नियामतों का, रहमतों का, और यहाँ तक कि जो जहन्नम के जिनके नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले लिख दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से उन्हें आज़ाद करके जन्नत के अंदर दाखिले का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी माह मुबारक के अंदर करता है। और याद रखें इस माह मुबारक के अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और आसमानी दिगर किताबें उसका भी नुज़ूल यही माह मुबारक के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक के अंदर ही नुज़ूल कर दिया। ये कितना अहम और बरकत वाला महीना है आप बखूबी इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। और याद रखें ये महीना अल्लाह से क़ुर्बत का, अल्लाह से करीब होने का महीना है। लिहाजा आप जितना भी इस माह मुबारक के अंदर इबादतें करेंगे उतना अल्लाह से आप करीब होंगे। और याद रखिए इस माह मुबारक के अंदर आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुलिक़त अब्वाबुन नार। और आगे क्या फरमाया, ग़ुलिक़त शयातीन। यहाँ देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, और जो शयातीन होते हैं बड़े बड़े उनको पूरी तरीके से खैर करके झगड़ कर देता है। भाइयों इस महीने के अंदर जितना हो सके आप इबादतें करें। उम्मीद कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अब एक चांस, एक मौका दे रहा है कि हम इबादतें अंजाम इस माह में देकर हम अल्लाह को कहाँ तक राजी करते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो आने वाले अय्याम जितने भी रमज़ान से पहले बचे हैं इसमें सही इल्म, अहकाम व वसाइल और रमज़ान का सही इस्तेक़बाल और इसके अंदर इखलास से नीयत, इस तमाम नेक आमाल को बजा लाने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माह रमज़ान का महीना पूरी तरीके से अमन वाला, सुकून वाला, पूरी तरीके से ताकत अल्लाह सेहत के साथ पूरी इबादतों का हक अंजाम देने की अल्लाह हमें सआदत और सलाहियत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा कामिला अता नसीब फरमाए। अल्लाह जो रोज़ी के लिए परेशान है अल्लाह इनकी सही रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह वाकई में जो औलाद की मजबूरी से परेशान है अल्लाह इन्हें नेक और सालेह औलाद नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रमज़ान अभी आ रहा है इसी तरीके से अल्लाह आइंदा जिंदगियों में भी हमें रमज़ान नसीब फरमा दे। अल्लाह जो उम्रा कर रहे हैं अल्लाह इनके उम्र को कबूल फरमा दे। अल्लाह जो तिलावत कुरान का अज़्म लेकर उठे रब्बुल आलमीन इन्हें कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ने, समझने और उसकी तब्लीग करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।